بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اقبال سبحانی آج کچھ کل کی اور آج کی کچھ اپڈیٹس ہیں، میں آپ سے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر بنے ابھی ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی کسی قوم نے، کسی ملک نے، دنیا کے کسی ملک نے ایسا اپوزیشن لیڈر دیکھا ہے کہ جو حکومتی ارکان کے تقریریں کرنے کے اوپر اور حکومتی ارکان کی بات کرنے کے اوپر ڈیسک بجا رہا ہو، تالیاں بجا رہا ہو، اور جو حکومت اس کو ڈیوٹی لگائے وہ کر رہا ہو، اور پھر وہ نمائندہ بھی کسی دوسری جماعت کا ہو اور وہ جماعت اسمبلی سے آؤٹ ہو اور یہ شخص جو ہے یہ آ کے تو اپوزیشن لیڈر بن کے تو بیٹھ جائے۔ راجہ ریاض نے جب عدم اعتماد کی تحریک شروع ہونے لگی تو اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی تھی، اور یہ نور عالم وغیرہ نے، کہ میں جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، ہم چونکہ ملک کی بقا کی خاطر اور ملک کی وقار کے لیے ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو جیسے ہی عدم اعتماد کی حکومت ختم ہوگی اور عمران خان ختم ہوگا تو ہم اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں گے۔ اور وہی راجہ ریاض دیکھیں آج اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھ گیا اور حکومتی ارکان کے بیانات کے اوپر اور تقریروں کے اوپر وہ تالیاں بھی پیٹتا ہے، ڈیسک بھی پیٹتا ہے۔ پاکستان کی یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ راجہ ریاض جیسا اپوزیشن لیڈر، آپ ویسے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں ویڈیو، آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کی اسمبلی کا 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کا یہ اپوزیشن لیڈر ہے، اور ذرا سنیں اس کی قابلیت، دیکھیں ذرا اس کی تقریر سنیں، اس کی باتیں سنیں جو یہ انگلش میں کر رہا ہے، لکھی ہوئی، اور تقریر بھی لکھی ہوئی، امپورٹڈ حکومت کی اور امریکہ کی لکھی ہوئی تقریر بھی یہ شخص کرنے سے قاصر ہے۔ اس سے پہلے بھی اسی قسم کے ان کے لوگوں نے تقریریں کی، وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں۔ ابھی آج ذرا راجہ ریاض کی بھی ذرا تقریر سن لیں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو خود بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، اور ساتھ وہ دیکھیں وہ ساتھ سیکٹری بیٹھا ہوا کیسے اس کو ایک ایک لقمہ اور ایک ایک لفظ بول کے تو وہ بتا رہا ہے۔ اور یار کوئی انسان کے اندر کوئی خودداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کوئی عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ذرا سنیں ذرا اس شخص کی باتیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ Extension of renewable hydel energy consensus with the consensus of the provinces, harnessing the potential of renewable hydel energy in order to sustain and support the growth of national economy. Dam should be constructed without the consensus with the consensus of the provinces. ابھی اس کے علاوہ چیئرمین نیب کا معاملہ بھی بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ چیئرمین نیب جو ہے اس کی 2 جون کو میعاد ختم ہو رہی ہے، اور دونوں پارٹیوں نے، یعنی کہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کا مین تو 2 ہی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، انہوں نے جو جسٹس مقبول باقر ہیں ان کا نام دے دیا ہے، اور اس کا ٹائم جو ہے جسٹس مقبول باقر کا ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حسن فؤاد کا بھی نام ڈسکس کیا ان لوگوں نے، یعنی کہ جس کو سزا بھی ہوئی، جو مقدمات کے اندر جو مطلوب ہے، اور بہت سی باتیں اس کے اوپر، تو اس کا بھی نام انہوں نے ڈسکس کیا۔ پھر آخر میں جا کے انہوں نے جسٹس جیسے رفیق تارڑ کو صدر بنایا تھا پاکستان کا، یہ ججوں کو صدر اور ججوں کو چیئرمین نیب، اور یہ انہی کا کام ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ انہی کا ہی کام ہے۔ تو ابھی جسٹس مقبول باقر کے حوالے سے عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں سے دیکھیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کی ابھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں میڈیا کو کنٹرول کرتی ہوں، میں نے میڈیا کو کنٹرول کیا، تو وہ تو ہم سب کو نظر بھی آ رہا ہے۔
اگر کوئی اندھا ہے کسی کو نظر نہیں آتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کر رہی ہے. میڈیا کنٹرولڈ ہے, یہ کنٹرولڈ میڈیا ہے. اس میڈیا کی ضرورت نہیں کہ ان کے خلاف بات کر سکے, کیونکہ ظاہر ہے جو بھی ان کو وہ دیتے ہوں گے, جس طرح بھی دیتے ہوں گے, وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. میں اس کی تفصیل میں کس لے جاؤں. تو میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے وہ سب کے سامنے. ایک طرف اے آر وائی ہے, میں چلے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ایک طرف اے آر وائی ہے کہ جس کے مائک اس نے مریم نواز نے اٹھوا دی ہے اپنی پریس کانفرنس کے دوران, اور پھر یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کس کے اشارے پہ چلتے ہیں اور یہ وہ. آپ سے میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اے آر وائی نیوز کی کوئی جھوٹی خبر بتا دیں کہ انہوں نے چلائی ہو, عمران خان کے حق میں چلائی ہو, اور یا اس سٹوجز جو ہیں, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے, ان کے خلاف کوئی جھوٹی خبر کوئی اے آر وائی نے کوئی ایک چلائی ہے تو مجھے بتا دیں. ہاں, سچ وہ ضرور دکھاتا ہے. جب وہ سچ دکھاتا ہے تو سچ تو کڑوا ہوتا ہے, تو وہ ان کو بڑا برا لگتا ہے. تو اس کے اوپر پھر یہ اے آر وائی کا انہوں نے بائیکاٹ بھی کر دیا نون والوں نے, اور ان کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. لیکن میں ان سے آج ایک مطالبہ کرتا ہوں, مجھے اے آر وائی کی کوئی ایک جھوٹی خبر لا کے دکھا دیں کہ انہوں نے کوئی جھوٹی. وہ سچ بتاتے ہیں, وہ سچ بتاتے ہیں, اسی لیے وہ سب کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. اور پھر پیمرا نے ان کو کئی جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ سینسر کر دیا, بلاک کر دیا, کئی جگہ ان کی نشریات کو بند کر دیا گیا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ بھگت رہا ہے, اور وہ عوام چونکہ ان کے ساتھ ہے تو بھگتتا رہے گا پھر جب تک وقت ہے. اس کے علاوہ ایک ٹیپ اور لیک ہوئی, ٹیپ بھی بڑی لیک. جب سے یہ مریم سیاست میں آئی ہے نا تو ویڈیو اور آڈیو بہت لیک ہو رہی ہیں. تو ایک ٹیپ اور لیک ہوئی ہے جس میں عمران خان کے بارے میں ملک ریاض اور آصف زرداری بات کر رہے ہیں. تو ملک ریاض ان سے کہتے ہیں آصف زرداری سے کہ جی وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں اور فلاں فلاں یہ وہ, اور زرداری جو ہے وہ کھانس رہے ہیں. اور بھائی کم سے کم جس سے بھی تم نے یہ کام کروایا اس کو کھانسی کا سیرپ تو دے دیتے. وہ مسلسل کھانس رہا ہے اس آڈیو کے اندر, مسلسل وہ کھانس رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب بہت لیٹ ہو گیا, اب نہیں ہو سکتی یہ بات. تو پھر آپ عمران خان کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں. عمران خان کون ہے؟ عمران خان وہ ہے کہ جس نے شریف خاندان کے خلاف ایک مہم شروع کی, سچ کے اوپر, ان کی کرپشن کے اوپر, اور پھر اس کو کتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا, کتنے دباؤ کے اندر اس کو انہوں نے لانے کی کوشش کی, کیا کیا حربے انہوں نے استعمال کیے. اس کی پہلی بیوی جمائمہ, اس کے اوپر کیسے کیسے الزام لگائے, چوری کے اس کے اوپر مقدمے بنائے, اور کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ کیا گیا, ہر طرح کے دباؤ. کیا وہ دبا؟ پھر ابھی امریکہ کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس نے پھر جب امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اور پھر اس کے بعد اور بہت ساری باتیں ہیں, تو امریکہ کے آگے بھی وہ نہیں جھکا. پھر وہ خط جب لے کے آیا تو اس نے کسی کو ڈر خوف تو اس کو تھا نہیں, اس نے سب کچھ سامنے عوام کے سامنے رکھ دیا. تو آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ملک ریاض سے کہے گا کہ زرداری کی محنت کرو. آپ کوئی عقل کی بات کریں, آپ کوئی ایسی آڈیو ویڈیو لیک کریں کہ جسے کم سے کم کوئی سینسیبل انسان مان تو لے. عمران خان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ محنت کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے کوشش کہ بھئی کسی طریقے سے ایسا. یہ جھوٹ ہے, اس کا جھوٹ آپ کا کب تک چلے گا؟ پھر اس کے بعد شہباز شریف نے کل قوم سے خطاب کیا. میں اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن کل چونکہ وقت نہیں مل سکا. تو شہباز شریف نے اپنے قوم سے خطاب کے اندر بے شمار باتیں کی, بہت جھوٹ بھی بولے. تو اس نے پہلے تو شکریہ ادا کیا قوم کا, اور عمران خان کے بارے میں کہا کہ جی انہوں نے نفرت کی جو ہے نا فصل بوئی ہے عمران خان نے. اس کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی وہ خط وط کا بیسیکلی تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ جو سب سازش ہے, عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ایک دفعہ جب میٹنگ ہوئی اس کے اندر یہ واضح طور پہ کہا کہ مداخلت ہوئی ہے. پھر دوسری انہوں نے آ کے تو پھر دوسری نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلا کے تو اس میں کوشش کی کہ شاید کچھ اور بیان آ جائے, اور بلکہ جو ہمارے سفیر ہیں ان کے اوپر بڑا دباؤ ڈالا گیا, لیکن بات وہی ہوئی جو پہلے ہوئی تھی. تو پھر اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی پھر ذکر نہیں کوئی کر رہا, اور کہہ رہا ہے انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. جھوٹ بولو اپنے ورکروں سے کہ جو آپ کی ہر بات کو سمجھتے ہیں, سنتے ہیں اور بس مانتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے یہ آئین کے مطابق چلے گا. وہ تو ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ آپ نے آئین کے مطابق کس طریقے سے خواتین کو, بچوں کو پولیس گردی کر کے تو ان کو زخمی کیا, 4-5 ہمارے کارکنوں کو شہید کیا. وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ آپ نے پولیس کو جیسے استعمال کیا. اور میں اس پولیس سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ قوم, پاکستانی عوام کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا آپ کسی غیر ملکی
پولیس کا حصہ ہیں جو آپ کو پنجاب میں آنے کا موقع ملا اور پنجاب میں آ کر آپ نے بچوں کو اور خواتین کو اور بوڑھوں کو اتنی بے دردی سے مارا، ان کو لاٹھیاں ماری، ان کے اوپر ٹیئر گیسز پھینکی ان کے اوپر، تو یہ آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کام صرف حکم ماننا ہے، چاہے کوئی کچھ کہے آپ نے وہی کرنا ہے، چاہے کوئی آپ کو کوئی ناجائز غیر قانونی غیر آئینی اور ظالمانہ آپ کو کوئی حکم دے تو آپ مانتے جائیں گے۔ یہ کیسی پولیس ہے؟ یہ پولیس میری تو پھر ہے ہی نہیں ہے، یہ کس کی پولیس ہے مجھے تو نہیں پتا۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کی پولیس اور فوج ظلم کر رہی ہے تو وہ کون ہے؟ تو آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہو نا، آپ بھی سڑکیں بند کرنا فلاں کرنا، چلو میں اس کی یہ تو بات ہو رہا ہے، لیکن نہتے عوام کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر آپ لاٹھیاں برسا رہے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی ترس نہیں ہے، آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ کون لوگ ہیں؟ آپ اس قوم کا، اس ملک کا حصہ نہیں ہیں؟ آپ پرامن لوگوں کو جو کچھ بھی نہیں کر رہے، جو صرف احتجاج کر رہے ہیں، جو ان کا جمہوری حق ہے، آپ ان کے اوپر لاٹھیاں برسا رہے ہیں، اور ایک شخص کو آپ گریبان سے پکڑ کے لے جاتے ہیں اور پیچھے 10 لوگ اس کو لاٹھیاں مار رہے ہوتے ہیں، لاٹھیاں برسا رہے ہوتے ہیں، لاتیں مار رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے محافظ ہیں؟ ہمارا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کا یہی حال رہا تو پھر ہم اپنا تحفظ پھر ہم خود کر لیں گے پھر۔ اور پھر یہ چائنا کے حوالے سے انہوں نے بات کی، 2014 میں چائنا کا صدر آ رہا تھا اور وہ فلاں سی پیک کے معاملات، اور عمران خان نے دھرنا دے دیا اور وہ پھر لیٹ ہو گیا، یہ وہ سارا۔ تو بھائی جان آپ نے سی پیک اتھارٹی ختم کر دی آتے کے ساتھ، یہ الزام عمران خان پہ الزام لگاتے رہے کہ وہ سی پیک کو اس نے ختم کر دیا، جبکہ سی پیک کا کام ہوتا رہا ہے عمران خان کے۔ پھر چائنا کے حوالے سے آپ نے باتیں کی کہ چائنا سے تعلقات خراب کر لیے، پڑوسیوں سے عمران خان نے خراب کر لیے، کسی سے خراب کوئی تعلق نہیں ہوا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے تھے، ترکی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے تھے، UAE کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلقات اچھے تھے سوائے امریکہ کے، سوائے ہندوستان کے۔ اب آپ کے تعلقات ان لوگوں سے، ان ملکوں سے اچھے نہیں ہیں۔ آپ کے تعلقات اگر اچھے ہوں گے یا ہو رہے ہیں تو وہ پھر انڈیا سے اور امریکہ سے۔ اچھا جی، ایک اور خبر سن لیں کہ ایک وفد، فضل الرحمان صاحب، میں آپ کو اور آپ کے چیلے کانٹوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ لگائیں نا، بتائیں نا، آپ اس کے اوپر بات کریں۔ ایک وفد جو ہے اس کی تصویر بھی آ گئی ہے، وہ اسرائیل کے دورے پر ابھی ان دنوں میں گیا ہے۔ اب بتائیں کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ وقت کیا کرنے گیا اسرائیل؟ جب پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا نام نہیں ہے تو وہ نہ وہاں ویزا مل سکتا ہے کسی پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر، نہ وہ اندر داخل ہو سکتا ہے، تو آخر کون سی طاقت ہے جو اس وفد کو لے کے تو اسرائیل گئی ہے؟ فضل الرحمان صاحب آپ جواب دے دیں، آپ کے کوئی چیلے، کوئی چمچے، کوئی کڑچھے، کوئی وہ جواب دے دیں جو مارنے مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ہر وقت کہتے ہیں کہ جی بس ہم مار دیں گے یا مر جائیں گے آپ کی تربیت کے حساب سے۔ تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اسرائیل یہ جو وفد گیا ہے، حکومتی وفد، اس کو کس نے بھیجا، یہ کیسے اندر داخل ہوا اور انہوں نے کیا باتیں وہاں کی، وہ تفصیل تو بعد میں آئے گی جو بھی ہوگی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ 20,000 ارب ڈالر جو ہے نا عمران خان نے ریکارڈ قرضہ لیا، اور ہم نے جو ہے نا اپنے دور میں سڑکیں بنائیں، بجلی دی، ترقی دی، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جیسے ہی ہم نے حکومت سنبھالی تو بجلی کے پلانٹ بند پڑے ہوئے تھے، بجلی کے پلانٹ کو مرمت نہیں کیا گیا، اور مطلب اسی قسم کی باتیں۔ تو بھائی جان بجلی کے پلانٹ اگر مرمت نہیں ہوئے تو پھر یہ آپ کے آخری دن تک لوڈ شیڈنگ تو نہیں تھی، پھر یہ لوڈ شیڈنگ کہاں سے آ گئی؟ اچھا، پھر کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے سب عمران خان نے کی ہے۔ عمران خان نے وہاں کوئی معاہدہ کر لیا تھا، اس معاہدے کے تحت ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا جو IMF سے معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت بجلی 2.25 روپے کے حساب سے مہنگی ہونی تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا عمران خان کا۔ آپ قوم کو جھوٹ نہ بولیں، قوم بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ ابھی جو مفتاح اسماعیل اور آپ نے IMF سے معاہدہ کیا، اس معاہدے کے تحت 7 روپے بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے، بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے 10 دن کے اندر اندر 7 روپے کے حساب سے آپ نے معاہدے کیے ہیں۔ ابھی مفتاح اسماعیل وہاں کیا کرنے گیا ہے؟ آپ جو بات کہتے ہیں وہ آپ کے کارکن جو وہ کہتے ہیں کہ یہی بات ہے، ہم تو نہیں مانتے، کیونکہ ہم تو پڑھتے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں، ہم خبریں دیکھتے ہیں، ہمارے اندر اللہ نے ہم کو اتنا شعور عقل دی ہوئی ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ بھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو آپ یہ کن کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنے چیلوں کو اور ان لوگوں کو بے شک بتائیں کہ جی آپ معاہدہ جو عمران خان نے کیا اس کی وجہ سے جو ہے نا پیٹرول جو ہے 30 روپے پہ چلا گیا، تو بھائی آپ کم کر دیں نا، کم آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو اگلے ہفتے 10 دن کے اندر 30 روپے اور بڑھنے جا رہا ہے پیٹرول، تو جب یہ پیٹرول اور 30 روپے بڑھ جائے گا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر بھی عمران خان پہ ڈالیں گے؟ تو ایسے
کام نہیں چلتا. جو سچ ہے وہ سچ ہوتا ہے اور سچ کھل کے سامنے ایک دن آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نے معاشرے کے اندر نفرت پیدا کر دی. عمران خان نے معاشرے میں نفرت پیدا کر دی، اور پھر اس کے علاوہ وہ IMF کی باتیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا، اور عالمی اداروں نے عمران خان کی حکومت کو بدترین حکومت قرار دیا. عمران حکومت 5,000 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئے. ہم 10,000 میگا واٹ بجلی چھوڑ کر گئے تھے اور ابھی آئے تو 7,500 میگا واٹ بجلی ہے. تو بھائی عمران خان 2,500 بجلی کہاں لے گیا؟ عمران خان نے 2,500 بجلی کو کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ سابق حکومت نے سبسڈی کا اعلان کر کے قومی خزانے کو بے دریغ نقصان پہنچایا. سابق حکومت نے. اچھا، ابھی آپ نے 28 ارب روپے کی سبسڈی دے دی، تو یہ کیا ہے؟ اور پھر پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا، اور اس قسم کی بہت ساری خرافات ہیں. میں کیا ان کے اوپر وہ بات کروں گا. یہ جو سابقہ حکومت نے ڈالر 115 روپے پہ تھا، یہ انہوں نے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اوور ویلیو کر دی تھی کرنسی. ٹھیک ہے، اس کو اوور ویو کر کے تو اس کو روکے رکھا، جس سے ہمارے خزانے کو بہت نقصان ہوا. انہوں نے اس کو مصنوعی طریقے سے ڈالر کو روک کے رکھا ہوا تھا. پھر عمران خان نے روسی صدر سے جب بات کی تو انہوں نے 30% اپنا پیٹرول، 30% ڈیزل اور 30% گندم کے حوالے سے کہا تھا کہ ہم آپ کو سستی دیں گے. تو اگر آپ اتنے ہی مخلص ہیں، آپ روس کیوں نہیں جاتے؟ آپ رشیا سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ اب بجائے اس کے، ابھی دیکھیں ہندوستان نے 25 روپے پیٹرول کے اندر ابھی کچھ دن پہلے 25 روپے پیٹرول میں کمی کی ہے، کیونکہ وہ روس سے پیٹرول لے رہے ہیں 25% یا 20% کم کے اوپر. تو آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ بجائے اس کے کہ آپ 25-30 روپے پیٹرول کی قیمت کو کم کرتے روس سے جا کے معاہدہ کر کے، آپ نے روس جانے سے ہی انکار کر دیا، اور آپ نے کم کرنے کی بجائے 30 روپے پیٹرول اور بڑھا دیا. اور پھر آپ الزام لگا رہے ہیں عمران خان پہ. بھائی اگر آپ اتنے سچے ہیں تو آپ جائیں رشیا، جا کے ان سے گندم، پیٹرول اور ڈیزل یہ کم کروا کے، اور 30 روپے ان کو بڑھانے کی بجائے ان کو مزید کم کریں. اگر 150 ریٹ تھا تو 120 روپے پر آ جائے گا. تو آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ ادھر چلے جائیں. مگر آپ کیسے جائیں گے؟ امپورٹڈ حکومت ہے نا، آپ تو نہیں جا سکتے. آپ کو حکم ملا ہوا ہے، آپ نے حکم بجا لانا ہے، آپ نے خدمت کرنی ہے، آپ نے حکم بجا لانا ہے، آپ نے جو انہوں نے کہنا ہے آپ نے وہی کرنا ہے. بس میں اللہ سے خیر کی دعا ہی مانگ سکتا ہوں. ابھی یہ جو آپ کا وفد گیا ہے اسرائیل، ابھی اس کے اوپر بھی دیکھیں کیا بات ہوگی. عمران خان کے دور میں فصلوں کی ریکارڈ پیداوار، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا بمپر ریکارڈ پیداوار فصلوں کی بڑھی. اور عمران حکومت میں گروتھ، GDP گروتھ جو تھی وہ 6% تھی. ایکسپورٹ بڑھی. ایکسپورٹ کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ کس قدر بڑھی. ریمیٹنس کتنی بڑی؟ 32 ارب ڈالر ریمیٹنس جو ہے نا وہ بڑھی. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی سبسڈی، اور آپ نے خود بھی سبسڈی دے دی 28 ارب کی. تو آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو تو خود پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہ مریم اورنگزیب اور آپ بھی اور یہ باقی بھی آپ کے جو لیڈر ہیں، یہ آ کر اس قدر آپ نے پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دی. میں آج ساری قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ میٹرو اسٹیشن جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کہاں آگ لگی ہے. سراسر جھوٹ. ہم سارا دن ساری رات وہاں کھڑے رہے، کوئی کہیں پر آگ نہیں لگی ہوئی میٹرو اسٹیشن کے اوپر. بلکہ وہ جو لوگ وہاں رہے تو ظاہر ہے لوگوں کے وہاں ہونے سے وہ جو کھانے پینے کی اشیاء تھی اور جو کچھ بھی وہاں گند پڑا ہوا تھا، وہ تمام PTI کے کارکنوں نے، خواتین نے اور یوتھ نے وہ تمام صاف کر کے تھیلوں میں ڈال کے تو پھر ایک طرف وہ جا کے رکھا اس کو. تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اس طرح کی تو کئی مثال ہے ہی نہیں کہ کوئی پارٹی آئے، وہ دھرنا کرے، وہ جلسہ کرے، اور پھر سارا جو وہاں پر جو ویسٹ ہے اس کو اٹھا کر بھی وہ لے کر جائے. تو آپ خدا کا واسطہ ہے کوئی سچ بولنا سیکھیں. سچ میں ہی انسان کی عزت ہے. اور اگر بس وہ ایک شخص نے کہا ہوا ہے کہ جس دن انہوں نے سچ بولا اس دن ان کا آخری دن ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.